غریبوں کے لیے خوشخبری، یا رحمانو یا ربنا یا ربی 2 منٹ کا وظیفہ۔ ایک بندہ فوراً پیسوں سے بھرا بیگ دے کر غائب ہو گیا۔ دیکھیں دوستوں، بھائیوں بہنوں، میں نے یہ عمل تقریباً 6 دن یا 7 دن پہلے کی بات ہے، آج اتوار ہے، پچھلے ہفتے یا اتوار کو، ایک دن مجھے کنفرم نہیں ہے، ہفتہ تھا یا اتوار تھی، میں نے ایک غریب شخص کو روتے ہوئے آیا یہ وظیفہ بتایا۔ اس نے 2 منٹ میرے کہنے پر یہ وظیفہ پڑھا۔ آپ یقین کریں، وہ شخص کہتا ہے صبح میں نے یہ وظیفہ پڑھا تقریباً 10 بجے کے قریب، اور دوپہر کو تقریباً 3:30 4 بجے وہ شخص کہتا ہے میرے دروازے پر ایک شخص آیا، کوئی ایسا شخص تھا پینٹ شرٹ پہنے ہوئے، دیکھیں میں نے مثالاً آپ کو سامنے پکچر بھی لگا دی ہے، ایک پینٹ شرٹ پہنے ہوئے 3 پیس سوٹ میں ایک شخص آیا، بہت مالدار، گاڑی سے اترا اور میرے ہاتھ میں ایک بیگ دے کر چلا گیا، غائب ہو گیا۔ وہ کہتا ہے میں نے اپنی جھوپڑی میں آ کر، میں نے اپنے کچے مکان میں آ کر بیگ کھولا تو پیسہ ہی پیسہ تھا، اور بعد میں نے 1-2 دن تو میں نے دیکھے ہی نہیں تھے، تو مجھے بہت ٹائم لگا گنتی کرنے میں، 1 آدھ دن بعد میں نے گنتی کیے تو پتہ چلا یہ تو 30 لاکھ روپے ہیں۔ میری عقل حیران رہ گئی دوستوں، یہ بنا بنایا وظیفہ نہیں ہے، سچا واقعہ ہے، یہ سچا وظیفہ ہے، جو بھی پڑھتا ہے اللہ پاک کے حکم سے اللہ پاک اس پر کرم کرتے ہیں، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، یہ سچے واقعات ہیں، لوگوں کے ایسے ایسے بھلے ہوئے ہیں، آپ یقین کریں۔ غیبی مدد کے، دیکھ میرے دوست، غیبی مدد کے نظارے دیکھنا چاہتا ہے، غیبی دولت کی بارش تو دیکھنا چاہتا ہے، اپنی غریبی فقیری بیماری کو دور کرنا چاہتا ہے، اپنے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگانا چاہتا ہے، ایک دن میں اپنی حاجتوں کو پورا کروانا چاہتا ہے، چاہتے ہو نا یا نہیں چاہتے؟ چاہتے ہو نا؟ یا ٹک ٹاک چلانا ہے تمہیں سارا دن تمہیں ٹک ٹاک چلانا ہے، سارا دن تمہیں یہی کام کرنا ہے فضول، تو تمہاری مرضی ہے، تمہاری زندگی ہے۔ میں سچا وظیفہ بتاؤں گا 1 دن کا، دیکھیں بات سنیں میری، جلدی نہ کرو، جلدی نہ بھاگو آگے، سچا واقعہ سنو، سچا وظیفہ سنو، ابھی عمل پڑھو، ابھی معجزہ دیکھو، ابھی عمل پڑھو، ابھی معجزہ دیکھو، اپنی آنکھوں سے دیکھو، اپنی آنکھوں سے دیکھو کیا وظیفہ دوں گا، ساری زندگی دعائیں دو گے، ساری زندگی دعائیں دو گے، چیلنج کے کہتا ہوں، چیلنج سے کہہ رہا ہوں، میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں تمہیں، ساری زندگی دعائیں دو گے، رب کعبہ کی قسم، وہ سچا وظیفہ، وہ سچی تسبیح آج تمہیں بتاؤں گا، آج اپنے سینے کا راز بتاؤں گا، آج اپنے سینے کا راز بتاؤں گا۔ اب میرے بہنوں میرے بھائیوں، دیکھیں یہ وظیفہ کوئی عام نہیں، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں، یہ وظیفہ عام نہیں ہے، یہ لاکھوں کا آزمایا ہوا ہے۔ اس وظیفے نے مجھ فقیر کو بادشاہ بنا دیا، مجھ فقیر کو اس وظیفے نے بادشاہ بنا دیا۔ خدا کی قسم پوری دنیا ڈھونڈ لو، پوری دنیا کی تسبیحات پڑھ لو، وظیفے پڑھ لو، لیکن اس جیسا وظیفہ تمہیں نہ مل سکے گا۔ چیلنج سے کہتا ہوں، چیلنج سے کہہ رہا ہوں تمہیں، اب کرنا کیا ہے؟ دیکھیں میرے غریب بھائیوں، دیکھو میری غریب بہنوں، کسی بھی دن پڑھ لو، کسی بھی دن، دیکھیں یہ چیزیں سمجھنی ہیں، یہ چیزیں اگر تم نے نہیں سمجھی تو پھر عمل کا فائدہ نہیں ہوگا، یاد رکھنا، یہ بات میری یاد رکھنا، اگر یہ چیزیں مس کرو گے، اپنی منمانی کرو گے، اپنے ہی طریقے سے تمہیں زندگی گزارنی ہے، تمہاری مرضی ہے۔ 1 گھنٹے میں معجزہ دیکھنا ہے تو پڑھ لو، غربت غریبی سے جان چھڑانا ہے پڑھ لے، اللہ کی غیبی مدد ابھی ابھی دیکھنی ہے پڑھ لے، قرضے معاف کروانے ہیں پڑھ لے، بیماری دور کرنی ہے پڑھ لے، اولاد چاہیے پڑھ لے، رشتہ چاہیے پڑھ لے، ظالم کا ظلم ختم کرنا ہے پڑھ لے، ہر چیز تمہاری مٹھی میں، شوہر ظالم، ساس ظالم، باس ظالم، تمہارے قدموں میں عمل کے پڑھتے ہی 1 گھنٹے میں روٹھا ہوا محبوب قدموں میں
شادی میں رکاوٹ ہے, کہیں پر شادی رشتہ طے ہو گیا ہے, گھر والے نہیں مان رہے, خدا کی قسم, یا جہاں پر تم چاہتے ہو گھر والے نہیں مان رہے, اس عمل کو پڑھو اور اللہ سے دعا کرو, یا اللہ میرے گھر والے مان جائیں, یا اللہ لڑکے کے گھر والے مان جائیں, لڑکا چاہے تو لڑکی کے لیے دعا کرے, یا اللہ لڑکی مان جائے, لڑکی کے گھر والے مان جائیں, یا اللہ میرے ماں باپ مان جائیں. ارے بھائی, اس عمل کے پڑھنے کے بعد کچھ بھی مانگو, کچھ بھی مانگ کر دیکھو. آپ مثال کے طور پر یہ عمل پڑھو, پڑھ لیا آپ نے, اور کہو یا اللہ مجھے 50 لاکھ چاہیے. رب کعبہ کی قسم ملیں گے آپ کو, فوراً ملیں گے آپ کو انشاءاللہ, فوراً معجزہ دیکھنا انشاءاللہ. ایسی غیبی مدد ہوگی کہ عقل حیران رہ جائے گی. اب کہیں گے لوگ, ابے تو کیوں نہیں پڑھ لیتا, تو کیوں نہیں کر لیتا, تو کروڑ پتی, کتنے کروڑوں کما لیے تو نے. بس اسی میں تم لگے رہنا, اسی میں تم لگے رہنا, اسی چیز میں تم لگے رہنا. اسکول میں ٹیچر کے پاس جاتے ہو اور پڑھ پڑھ کے ٹیچروں کے پاس ڈاکٹر بن جاتے ہو, تو اس کو نہیں بولتے کہ تو کیوں ڈاکٹر نہیں بن جاتا. ٹیچر کو نہیں بولتے تو ہمیں ڈاکٹر کی تربیت دے رہا ہے, تو یہاں ٹیچر بنا ہوا ہے. اس کو بھی بولو, جا کر اس کو بولو, کیوں نہیں بولتے. ایک ڈاکٹر ہے, اس کے پاس جاتے ہو اپنا علاج کروانے کے لیے, جاتے ہو نا. اب اس ڈاکٹر کو کہو گے کہ پہلے اپنا تو علاج کر, پھر ہمارا علاج کرنا, ایسے کہو گے اسے. یار دیکھو, جس کے اللہ پاک نے ذمے جو کام لگایا ہے نا, وہ وہی کام کرے گا. اب اللہ پاک نے مجھے آپ تک وظیفے پہنچانے کے لیے میری ذمہ داری لگا دی, اور میں اپنا یہ فرض سمجھ کے ادا کر رہا ہوں, اپنا میں فریضہ ادا کر رہا ہوں. سچے وظیفے آپ تک دیکھیں. جو ٹھوکریں میں نے کھائی ہے نا, وہ آپ مت کھائیں. 10 سال میں نے وظیفے پڑھے, یہاں وہاں سے ویڈیو اٹھا کے. کوئی کہتا تھا یہ پڑھ وہ پڑھ, تیرے کام بن جائیں گے. بڑی بڑی ویڈیو دکھاتے تھے, چھوٹی چھوٹی ویڈیو دکھاتے تھے, جلدی جلدی وظیفے بتاتے تھے. میں جلدی جلدی دیکھ کے پڑھتا تھا, کچھ حاصل نہیں ہوتا تھا. جب سے میرے ہاتھ میں غوث پاک کی کتابیں لگی ہیں, اس میں وہ جلالی وظیفے موجود ہیں. غوث پاک فرماتے ہیں, میں نے اپنے لاکھوں مریدوں کو ایسے خاص وظیفے دیے ہیں کہ ان کے بیڑے پار ہو گئے ہیں. بیڑے پار کروانا اگر چاہتے ہو تو آج یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا. دیکھیں, سال کے 365 دن آپ کے پاس موجود ہیں. سال کے 365 دن تمہارے پاس موجود ہیں. جب دل کرے پڑھو, جب دل کرے پڑھو. پیر, منگل, بدھ, جمعرات, جمعہ, ہفتہ, اتوار, جب دل کرے. اپنے گھر میں پڑھو, دکان میں پڑھو, دفتر میں پڑھو, جہاں دل کرے پڑھو. صبح پڑھو, دوپہر پڑھو, شام. نہ وقت کی پابندی, نہ جگہ کی, نہ دن کی. اور کیا چاہیے, اور کیا چاہیے. سب کچھ مل جائے, وہ بھی تمہاری مرضی سے. آدھی رات کو پڑھو, صبح پڑھو, اور جتنی بار پڑھو. ایک بار پڑھنے بیٹھو گے نا, عمل 1 منٹ لگے گی. اور ایک بار بیٹھ جاؤ کسی جگہ پر, تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو کھڑے مت ہونا. ایک جگہ پر بیٹھ کر سب کچھ پڑھ لو. 1 منٹ بچوں والا آسان سا وظیفہ. اب سمجھو, توجہ سے, دھیان سے, غور سے سمجھو. سب سے پہلے آپ نے پہلا وظیفہ پڑھنا ہے, پھر دوسرا. دیکھیں یہ 3 وظیفے ہیں نا, سامنے دکھ رہے ہیں. یہی تینوں وظیفے آپ نے پڑھنے ہیں بتائی ہوئی ترتیب سے. اب آپ ان وظیفوں کو ایسے ہی تھمبنیل پہ دیکھ کے پڑھ لو گے, یا رحمانو یا ربنا یا ربی, اپنے حساب سے تو فائدہ نہیں ہوگا. تو میں آپ کو پہلے ہی بولتا, ویڈیو بناتا ہی نہیں, میں بولتا یار یہ دیکھو سامنے وظیفے ہیں, انہیں پڑھ لو. لیکن آپ نے انہیں غوث پاک کے طریقے سے پڑھنا ہے. غوث پاک کے سچے طریقے سے پڑھو گے, ساری زندگی دعائیں دو گے. ساری زندگی دعائیں دو گے. اب سب سے پہلے ایک کام کرو, اس ویڈیو کو شیئر کرو فٹافٹ سے شیئر کرو اپنے غریب بہن بھائیوں کے ساتھ. خالی اپنا بھلا نہ سوچو, خالی یہ نہ سوچو کہ مجھے سب مل جائے, میں پوری دنیا کا مال کھا جاؤں اکیلے. خالی یہ نہ سوچو. اپنے حالات کو بدلنا ہے, اپنی غریبی کو دور کرنا ہے کہ نہیں تمہیں, تو اللہ کی رضا کے لیے بھی کچھ کام کرنے پڑیں گے.
اور کچھ نہیں کہہ رہا میں کہ میری ویڈیو کو لائک کر دو. مجھے خدا کی قسم تمہارا لائک نہیں چاہیے, مجھے تمہارا لائک نہیں چاہیے. اپنے پاس رکھ لائک اپنا, نہیں چاہیے تمہارا لائک مجھے. اب سنو سچا وظیفہ. ایک بار درود شریف پڑھنا سب سے پہلے, ایک بار درود شریف. دیکھیں میری باتیں کڑوی ضرور ہیں لیکن سچی ہیں. میں میٹھا بن کے نا چھری نہیں ماروں گا کسی کو. کڑوی باتیں ہوں گی لیکن سچی ہوں گی. سچ کڑوا ہوتا ہے, یہ سنا ہوگا نا تم نے, سچ کڑوا ہوتا ہے. تمہیں برا لگے گا, تمہیں آج برے بھی لگیں گی میری باتیں, لیکن میری بات کو کان کھول کے سنو. پڑھے گا وہ جسے اللہ پاک نے چن لیا ہے, باقی ادھر ادھر کے دیکھنے والے چھوڑ کر چلے جائیں گے, کیونکہ اللہ پاک یہ عمل پڑھنے کی توفیق دیں گے ہی نہیں انہیں. مجھ میں جانتا ہوں نا, نہیں پڑھیں گے وہ عمل, کیونکہ وہ در در کی ٹھوکریں ان کی قسمت میں لکھی ہوئی ہیں. وہ پڑھ ہی نہیں سکتے, انہیں شیطان پڑھنے دے گا ہی نہیں. تو جو ویڈیو پر آئیں, انہیں لگے کہ یہ وظیفہ ان کے کام کا نہیں ہے, یہ جھوٹی بات ہے, وہ بھاگ جائیں, فٹافٹ بھاگ جائیں. دوسروں کا بھی جو ہے وہ معاملہ خراب نہ کریں, نہ کامنٹس الٹے سیدھے کریں. آپ کو نہیں پڑھنا آپ نہ پڑھو. آپ کو میں نے زبردستی تو نہیں بولا, میں آپ کے گھر آ کر آپ کو پکڑ کے تو نہیں بولا پڑھ لو. آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے دیکھو, نہیں دیکھنی چلے جاؤ. آپ کی قسمت میں لکھی ہیں ٹھوکریں, آپ کو یقین نہیں ہے اللہ کی ذات پر, اللہ کے ناموں پر, آپ چھوڑ دو. میں آپ کو کوئی منتر پڑھنے کا نہیں کہہ رہا, اللہ کے نام بتا رہا ہوں. وہ بھی اپنی طرف سے نہیں, غوث پاک کے بتائے ہوئے طریقے سے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں میں نے آج کوئی نئی ویڈیو نہیں بنائی, میں نے سالہ سال ہو گئے اللہ پاک کے حکم سے. ٹھیک ہے نا, سالہ سال ہو گئے, اور میں نے جو ٹھوکریں کھائی ہے نا اس سے تم فائدہ اٹھاؤ. میں نے بھی بہت ویڈیو دیکھی تمہاری طرح, لیکن پھر آخر کار غوث پاک کی کتابیں میرے ہاتھ لگ گئیں, اور میں نے خود بھی پڑھا, لوگوں کو بتایا, اور پھر جب لوگوں کو فائدہ ہوا نا, میں نے چینل بنائے, اور میں نے کہا اب میں دکھی انسانیت کی خدمت کروں گا. بھلے ویوز بھی مجھے آئیں, لیکن یہاں سے بھلے مجھے ملے, لیکن میں سچے وظیفے بتاؤں گا. میں نے یہ ایک اپنے آپ سے اس دن سے ٹھان لی, پہلی ویڈیو سے لے کے اب تک میں نے ایک بات اپنے اندر, ایک چیز میں نے تبدیل نہیں کی. اپنی طرف سے کوئی وظیفہ نہیں دوں گا, یا کوئی یہاں وہاں سے کسی ویڈیو میں سے اٹھا کر, یا کسی کتاب سے نہیں, غوث پاک کی کتاب سے دوں گا سچے وظیفے. بس یہ میں نے اپنا ایک مشن بنایا ہوا ہے. جو پڑھے نہ پڑھے اس کی مرضی ہے. اب پہلا وظیفہ سنو جلدی سے. سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے یہ سمجھ لو, اور ویڈیو اسکپ نہ کرنا, کاٹنا مت, نہیں تو سب چیزیں ضائع ہو جائیں گی, یاد رکھنا. اب سب سے پہلا کام, اے میرے غریب بھائی بہن, اے میرے غریب بھائی بہن سن لے. سب سے پہلا کام سنو, تنہائی میں بیٹھنا ہے. پہلی شرط. یہ شرطیں اگر اس پر عمل نہیں کیا, وظیفے کا کوئی فائدہ. جو غوث پاک کی کتاب میں چیزیں لکھی ہیں, وہ شرائط لکھی ہیں, وہ بتاؤں گا. وظیفے اثر کیوں نہیں کرتے؟ شرطوں پر عمل نہیں کرتے, دیٹس آل. 1 گھنٹے کا غوث پاک کا چیلنج شدہ وظیفہ, 1 گھنٹے کا غوث پاک کا چیلنج شدہ وظیفہ. سنو اب, سب سے پہلا کام, اگر باوضو مصلی پر بیٹھ جاؤ, بات سمجھ رہے ہو, باوضو مصلی پر بیٹھ جاؤ. جو غوث پاک کہہ رہے ہیں وہی چیزیں آپ کو سمجھا رہا ہوں, اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا. اگر بیٹھ سکتے ہو, صبح دوپہر شام کسی وقت بھی, ٹھیک ہے نا, قبلے کی طرف. اگر نہیں کر سکتے اس طرح, تو ویسے ہی نارمل جیسے ہی موبائل چلاتے ہو نا, اچانک میری ویڈیو آ گئی, کھولی, وظیفہ سمجھا, عمل اچھی طرح سمجھا, ذہن میں بٹھایا. ایک بار سمجھ میں نہیں آیا, عمل تو آ جائے گا, دوبارہ دیکھو, عمل کو سمجھو, ہر چیز سمجھو, کاٹو مت. اگر کاٹو گے نہیں تو ایک بار میں سمجھ جاؤ گے, اسکپ کرو گے تو پھر 10 بار بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. اب آپ نے کرنا کیا ہے, سکون سے بیٹھ جاؤ باوضو مصلی پر, قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے. اگر بیٹھ جاؤ بہت اچھی, کسی وقت کی نماز کی بات پڑھ لو, بہت اچھا ہے, نماز بھی ہو جائے گی. وضو کے ساتھ آپ نے نماز پڑھ لی قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے, اور ساتھ میں وظیفہ پڑھ لیا, بہت اچھی بات ہے. سب سے بیسٹ آپشن یہی ہے. اس طرح اگر نہیں کر سکتے تو پھر آپ جس طرح چاہیں پڑھ لیں, پاک صاف ہو, بس ناپاکی کی حالت میں نہ پڑھیں, جب پاک ہو جائیں پھر پڑھیں. وظیفہ ذہن میں بٹھا لیں, جیسے ہی پاک ہو جائیں وظیفے کو پڑھ لیں. درود شریف سب سے پہلے ایک بار تنہائی میں, ایک بار درود شریف پڑھیں. ایک بار. کتنی بار؟
ایک بار، جو چیز ایک بار پڑھنی ہے وہ دو نہیں. درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر دوسرا وظیفہ ہے، اگر چاہیں درود ابراہیمی نہیں آتا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں. بہت سے درود شریف ہیں. کچھ بھی نہیں آتا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو بس. اب میرے عزیز دوستوں، میرے بزرگوں، بھائیوں بہنوں، اب آپ نے پہلا وظیفہ سامنے دکھ رہا ہے. ہزاروں بار پڑھا ہوگا، لیکن آج غوث پاک کے بتائے ہوئے سچے وظیفے سے، جسے میں نے صرف پچھلے ہفتے تقریباً 80 سے 90 لوگوں کو بتایا تھا. پچھلے ہفتے کی بات، جس میں سے ایک بھائی کا واقعہ میں نے پہلے بتا دیا ہے. اس میں ایک بہن ایسی تھی جو بیوہ تھی، 4 بچے، کرایہ کا مکان، گھر میں فاقے، قرضہ، بیماری، پریشانی، تنگ دستی، گالیاں، غربت، غریبی، لاچاری، مرنے تلی ہوئی تھی. مرنے پہ مجھ سے رابطہ کیا، کہہ رہی ہے مجھے میرا روحانی علاج کریں. اب میں نے ویڈیو پہ بہت وظیفے دنیا کے پڑھ لیے، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. یہی وظیفہ رب کعبہ کی قسم میں نے اس بہن کو دیا. میں نے کہا اب جو میں چیز آپ کو دے رہا ہوں نا، یہ آخری حل ہے غریبی کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، بیماریوں کا، تنگ دستی کا آخری حل ہے. بولتی میں تو کوئی کام بھی نہیں کرتی، کام پہ جاؤں گی تو پیسہ آئے گا نا، میں تو کوئی کام بھی نہیں کرتی. میں نے کہا آپ کے گھر تک مدد آ جائے گی، اللہ کی مدد آپ کے گھر تک آئے گی، بس یہ سمجھ لیں. اس عورت نے میرے کہنے پر بھی میرا وظیفہ بتایا. میں نے اسے تفصیل سے، میں نے ان سے واٹس ایپ پر رابطہ ختم کیا. میں نے کہا اب آپ پڑھیں اور مجھے 1-2 گھنٹے بعد بتائیے گا کیا معاملات ہوتے ہیں، یا صبح بتا دیجیے گا. عصر کا وقت تھا، میں نے اسے یہ وظیفہ دیا. میں نے کہا جب بھی پڑھیں. آپ یقین کریں اس بہن نے رات کو تقریباً 10:30 بجے مجھے کہا، مجھے کہتی ہے میں نے عشاء کی نماز پڑھی اور میں کھڑی ہوئی، میرے دروازے پر کوئی لاک کر رہا تھا، تو میں دروازے پہ گئی تو ایک بوڑھا شخص تھا، سفید داڑھی والا، میرے ہاتھ میں 3.5 لاکھ روپے نقد دیے اور نمبر دیا اپنا، اور مجھے کہتا ہے یہ لو بیٹا اپنا گزارا کرو اور کوئی کام ہو تو مجھے فون کر دینا. وہ کہتی ہے میں حیران ہوں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کون تھا. پھر میں نے اس نمبر پہ فون کیا تو مجھے کہنے لگا میں آپ کا بہت دور کا رشتہ دار ہوں. میں بیٹھا ہوا تھا تو بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی اور مجھے آپ کے بارے میں خواب آیا، مطلب یہ ادھوری نیند میں، کہ یہ عورت تمہاری رشتہ دار بہت پریشان ہے، جا کر اس کی خاص مدد کرو اور اس کی مدد کرتے رہو. تو مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، لیکن میں نے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں کہ میں کسی کی مدد کروں. بس میں کھڑا ہوا اور الماری سے پیسے نکالے جو مجھے سمجھ میں اور آپ کو دے دیے، اور اب آپ کو کچھ اور ضرورت ہو آپ مجھے بتائیے گا. وہ کہتی ہے یار یہ کیا چیز ہے وظیفہ. ایسے ہی ہزاروں مثالیں میرے بھائیوں میری بہنوں موجود ہیں، لاکھوں مثالیں موجود ہیں. اب آپ نے سب سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھنا ہے، ایک بار. اگر یاد نہیں درود شریف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، اب یا رحمانو کو آپ نے ایک جملے کے ساتھ شامل کرنا ہے. یا رحمانو کو آپ نے ایک جملے کے ساتھ جو بتاؤں گا اس کے ساتھ پڑھنا ہے، تب یا رحمانو کے آپ کو کمالات، معجزات دیکھنے کو ملیں گے. اور جو تعداد بتاؤں گا، جو ترتیب بتاؤں گا، اس پر عمل ضرور کرنا ہے. یا رحمانو میری جھولی بھر دے، یہ پورا ایک جملہ آپ نے ساتھ ادا کرنا ہے. یا رحمانو کے، یا رحمانو میری جھولی بھر دے، ایک ہو گیا. یا رحمانو میری جھولی بھر دے، اپنے سیدھے ہاتھ پہ پڑھیں، چھوڑ دیں. نہیں ہے تسبیح، کچھ بھی نہیں ہے، اپنا سیدھا ہاتھ استعمال کریں، سب سے بیسٹ. میں ہمیشہ سیدھے ہاتھ پہ پڑھتا ہوں، ہمیشہ. تسبیح ہوتی ہے تو بھی میں سیدھے ہاتھ پہ، میری عادت ہے. سیدھی صاف بات، تسبیحاں بہت ہیں لیکن میں سیدھے ہاتھ پہ پڑھتا ہوں، میری عادت ہے. مجھے سکون نہیں ملتا جب تک میں اپنا سیدھا ہاتھ استعمال نہ کروں، چاہے کتنی بھی تعداد ہو. اور اس وظیفے میں کوئی لمبی چوڑی تعداد نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑی تعداد نہیں ہے. بچوں والا آسان سا وظیفہ، تمام وظیفے کم تعداد میں، 1 منٹ میں پورا عمل ختم.
اور ساری زندگی پریشانیاں کی خاتمہ. اور دیکھیں آپ چاہیں تو روز بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن ضرورت نہیں پڑے گی. عمل کی اجازت سب کو ہے. ویڈیو کو شیئر کریں اور کومنٹس میں اگر چاہیں تو اپنا نام لکھ دیں. اب دوستوں، یا رحمانو میری جھولی بھر دے، یا رحمانو میری جھولی بھر دے، یا رحمانو میری جھولی بھر دے. یہ مجرب، یہ طاقتور وظیفہ آپ نے صرف 15 بار پڑھنا ہے. اپنے سیدھے ہاتھ پہ جتنی جگہیں ہیں سب پر 3 بار پڑھ لیں. پہلی انگلی پر 3 بار، دوسری پر 3 بار، تیسری پر 3 بار، چوتھی پر 3 بار اور انگوٹھے پر 3 بار پڑھ لیں. 15 بار یعنی کہ 15 ٹائمز آپ نے پہلا وظیفہ پڑھنا ہے. پڑھ لیا. اب وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرا پاورفل طاقتور وظیفہ. 3 وظیفے ہیں جس میں سے پہلا پڑھ چکے ہو. بچوں والا کوئی مشکل تھا، کوئی لمبی تعداد تھی، کوئی جھوٹ بولا، کوئی بڑی تعداد تھی، نہیں تھی نا. یہیں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. کہیں سے بھی آپ کو جھوٹ نہیں ملے گا. کوئی چیز آپ کو جھوٹ نہیں ملے گی. جب کوئی چیز جھوٹی ہوتی ہے تو پھر بندے کی کہیں نہ کہیں کوئی معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے. جب آپ کو لگے نا کہ کوئی ایک چیز بھی جھوٹی ہے تو پھر آپ کہیں ایک چیز بھی انشاءاللہ جھوٹی نہیں ہوگی. واقعات بھی سچے بتائے، وظیفہ بھی سچا ہے، بند کاروبار انشاءاللہ. جو لوگ کاروباری حضرات جو رابطہ کر دیں نا مجھ سے، کاروبار کے لیے وظیفہ بتائیں، دکانوں کے لیے وظیفہ بتائیں، کام بالکل تباہ برباد ہو گئے. اپنی دکانوں پر بیٹھ کر ایک بار زندگی میں اس عمل کو پڑھ لیں. یقین کریں اس عمل کے دیوانے ہو جائیں گے. روز پڑھیں گے صبح دکان کھولتے ہی یہ وظیفہ. اب آپ نے دوسرا وظیفہ، میرے عزیز دوستوں، میری جان سے پیاری بہنوں، میرے بھائیوں بزرگوں، آپ نے دوسرے نمبر والا روحانی وظیفہ یا ربنا کا پڑھنا ہے. اور یا ربنا کے ساتھ بھی آپ نے ایک جملہ شامل. دیکھیں یا ربنا کا مطلب کیا ہے؟ یا ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے رب. آج یا ربنا سے مدد مانگنی ہے. یا ربنا المدد، یہ پورا ایک وظیفہ. آپ نے پہلے وظیفے میں یا رحمانو میری جھولی بھر دے لگایا تو دوسرے وظیفے میں یا ربنا المدد کا جملہ لگانا ہے. یا ربنا کی طاقت خود دیکھ لو گے. یا ربنا المدد، یا ربنا المدد، یہ 2 بار ہو گئے. یا ربنا المدد 3 بار ہو گیا. اپنے سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ 11 بار پڑھنا ہے. وظائف کی تعداد میں کمی پیشی نہ ہو. بات سمجھ گئے؟ کمی پیشی نہ ہو. ہاں، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں. بس خوشی سے پڑھیں، دل سے پڑھیں، یقین سے پڑھیں. وارے نیارے ہو جائیں گے، وارے نیارے ہو جائیں گے. اب تیسرا اور آخری وظیفہ وہیں بیٹھے بیٹھے ایک جگہ پر بیٹھ کر بنا کسی سے بات کیے، بنا کہیں توجہ کیے، بنا جگہ کو چھوڑے بغیر، یعنی ایک جگہ پر بیٹھ جائے نا تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو کھڑے مت ہونا. اب تیسرے نمبر والا جلالی وظیفہ یا ربی کا سامنے دکھ رہا ہے. اپنے سیدھے ہاتھ پر یا ربی، یا ربی، یا ربی، یا ربی، یا ربی کرتے ہوئے اپنے غریب بھائیوں بہنوں کو نہ بھولیے گا. یہ ویڈیو شیئر ضرور کیجیے گا. ہر 2 دن بعد ہماری اجتماعی دعا ہوتی ہے. کومنٹس میں آمین ضرور لکھیں یا پھر اپنا نام لکھ دیں، آپ کو دعاؤں میں شامل کروا لیا جائے گا. آخری وظیفہ یا ربی، یا ربی، یا ربی، یا ربی، یا ربی، یا ربی. اپنے سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ آپ نے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، پہلی انگلی پر 3 بار، برابر والی انگلی پر 3 بار اور تیسری انگلی پر آپ نے 3 بار اور چوتھی انگلی پر 3 بار، 5ویں انگلی پر 3 بار، 15 بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے. آخری وظیفہ سنگل ایک ہی یا ربی پڑھنا ہے. پڑھ کر فوراً درود شریف پڑھیں. اگر شروع میں پڑھا تھا، نہیں پڑھا تھا، بس ہاتھ اٹھائیں، اللہ سے خوب مانگیں. آج وہ مانگے جو ناممکن لگتا. ویڈیو کو شیئر، لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان دبائیں.